تینوں حضرات، ہمارے بزرگوں نے اپنے جداگانہ تشخص کے حصول کی خاطر ہجرت کی صعوبتیں برداشت کیں اور بے شمار قربانیاں دیں۔ آج کے دن ہم تحریک پاکستان کے قائدین اور کارکنان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان شہداء، غازیوں اور لواحقین کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ان قربانیوں کی بنا پر آزادی کے پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھا۔ بلا شبہ آج ہمارا ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ جس طرح قیام پاکستان کے وقت ہمارے اجداد نے متعدد مشکلات کا سامنا کیا، اسی طرح ہم نے اپنے ارتقائی دور میں خاص طور پر ماضی قریب میں متعدد چیلنجز کا بخوبی مقابلہ کیا۔ الحمدللہ کسی بھی مشکل نے ہمارے عزم اور ارادے کو کمزور نہیں کیا۔ تاریخی طور پر ہمارے قومی جذبے کو ہمیشہ آزمائش میں تقویت ملی اور ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی رہا ہے۔ یاد رکھیں، نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یہ مضبوط رشتہ مشکل حالات میں ہماری قوت بن کر حوصلوں اور جذبوں کو بڑھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے اور نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ افواج پاکستان نے ملک اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے، جس کی آبیاری روزانہ کی بنیاد پر وہ اپنے خون سے کر رہی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور کسی بھی قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، عالمی اور علاقائی سطح پر تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جن کی رفتار اور نوعیت غیر معمولی ہے۔ ان تبدیلیوں سے قطع نظر پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ ہم دنیا میں اپنی امن پسندی اور اصولوں پر مبنی موقف کی وجہ سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے پناہ قدرتی وسائل، جفا کا شوام اور حوصلہ مند جوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن و تابناک ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے خطے میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کے عزائم رکھنے والی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ عوام، افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے اور نہ صرف لازوال قربانیاں دی ہیں بلکہ آنے والے وقتوں میں بھی کسی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا مصمم اور غیر متزلزل ارادہ رکھتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کے لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اختیار کی جانے والی کثیر الجہتی حکمت عملی، عزم استحکام، قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کی ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ آج ہمارے خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخارج المعروف تحریک طالبان پاکستان کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنہ نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، جس کی سرکوبی کے لیے افواج پاکستان اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمہ وقت برسر پیکار ہیں۔ اسی فتنہ کے بارے میں چند دن پہلے علماء و مشائخ کرام سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں
خاص طور پر ہمارے پختون بھائیوں نے جرت، ایثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے، اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور جس طرح فساد فی الارض کو پھیلانے والی طاغوتی قوتوں کے سامنے افواج پاکستان بشمول تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ خیبر پختونخوا کے عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند پچھلے 22 سال سے کھڑے ہیں، اس کے لیے پوری پاکستانی قوم آپ کی مرہون احسان ہے۔ میں پاکستان اور بالخصوص خیبر پختونخوا کی غیور عوام کو اللہ کے احکامات کی روشنی میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ فساد فی الارض کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جس میں اللہ کے وعدوں کے مطابق فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ قرآن میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں وہ اپنے ملک سے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اور سورہ مائدہ کی آیت 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جنگ جو اس کے راستے میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو فتح کی نوید دیتا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 139 140 جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف فتح کے بارے میں بتایا ہے، یہ بھی کہا ہے کہ مایوسی نہیں دکھانی اس جنگ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اور کمزور نہ پڑو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو تمہارے مخالف بھی تو ایسے ہی زخمی ہوئے ہیں۔ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کے بہادر بھائیوں، بہنوں، جوانوں، اللہ کی بابرکت ذات اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، اور بہت جلد اللہ کریم ہم سب کو فتح مبین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر میں صوبہ بلوچستان کا ذکر کرنا بھی لازم سمجھتا ہوں، جو نہ صرف بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے بلکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ تاہم چند عناصر جو اسے غیر مستحکم کرنے کے در پہ ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت کبھی نہیں دی جائے گی، اور پاک فوج، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان کے تعاون سے اس صوبے اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ خواتین و حضرات، افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے، جس کے لیے پاکستان اور اس کی عوام نے ان گنت قربانیاں دی ہیں، جس کی دور حاضر میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں، اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے درینہ، خیر خواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں، اور اس فتنہ کے قلع قمع کرنے میں ہمارا ساتھ دیں،
جیسا کہ پاکستان نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے چند سالوں سے ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں ڈیجیٹل دہشت گردی کی مضمون کوشش کی جا رہی ہے، جس کا مقصد جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل دہشت گردی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سورہ الحجرات آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ مومنوں، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، تاکہ لوگوں کو بے جا ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین اجازت ضرور دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ علامہ محمد اقبال نے اسے کچھ یوں بیان کیا: آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ۔ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ میں یہاں یہ بھی باور کرانا چاہتا ہوں کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ مزید رسوائی کا شکار ہوں گے انشاءاللہ۔